اسی طرح سے اب نجاست کو جو ہے نجاست کو دور کرنا، پانی سے نجاست کو دور کرنا. پانی اصل طہارت کا اصل جو ہے وہ پانی ہے، یہ میں نے بتا دیا. پانی سے ہی جو ہے طہارت حاصل ہوتی ہے. اور کیا پانی کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے طہارت ہوتی ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، آدمی پاکی حاصل کر سکتا ہے؟ صرف پانی ہے یا پانی کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ تو ایک دیکھیں کہ دین کے اندر جو ہے کوئی سی بھی چیز، کون سا بھی مسئلہ، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے. قرآن اور حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے. اور دلیل کے لیے 4 چیزیں بتائی جاتی ہیں. یہ یاد رکھ لیں، کبھی بھی یہ موضوع نہیں ہے، بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں. دلیل کے لیے 4 چیزیں. ایک پہلی چیز قرآن، دوسرا حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تیسرا قیاس، اور چوتھا اجماع. پہلی چیز تو قرآن. سب سے پہلے آپ جو ہے اس مسئلے کو قرآن میں دیکھیں گے، قرآن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. دوسرا، اگر قرآن سے ایسا مسئلہ نہیں مل رہا ہے، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ نہیں مل رہا ہے، تو پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کس طرح سے کیا تھا. حدیثوں میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی. حدیث، یہ 2 چیزیں مین ہیں دلیل کے لیے. اب یہ 2 چیزوں میں بھی کوئی ایسی صراحت یا وضاحت نہیں مل رہی ہے تو آدمی قیاس کرے. قیاس بولے تو وہ میں آپ نہیں کر سکتے، بڑے بڑے علماء جو ہے، جو علم والے ہیں، قرآن حدیث کا مکمل علم جن کے پاس ہیں، تو ایسے علماء کیا کرتے ہیں؟ قیاس کرتے. قیاس یعنی کہ ان کے علم کو سامنے رکھ کر کے، قرآن حدیث کے علم کو سامنے رکھ کر کے وہ مسئلہ کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں، اس کو کیسا کرنا چاہیے، تو وہ اپنے قیاس سے سوچ کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے وہ مسئلہ بتاتے ہیں. یہ چوتھی چیز اجماع، یعنی کہ قرآن حدیث میں وضاحت نہیں ملی، کسی عالم کا قیاس بھی نہیں ہے، تو اب دیکھیں کہ زیادہ تر علماء کا معاملہ کیسا ہے اس مسئلے میں. اجماع یعنی کہ زیادہ لوگ، میجارٹی علماء کی کیا بتاتی ہے کہ یہ عمل کیسا کرنا ہے، تو یہ دیکھیں گے. لیکن جہاں تک ہو سکے 99%، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر ہم کہہ لیں تو جو ہے حرج کی بات نہیں ہے کہ 99.9% ہم کو قرآن حدیث سے مسئلے مل جاتے ہیں. ایک قاعدہ بنایا گیا، علماء نے بنایا ایک قاعدہ کہ قرآن حدیث میں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر قیاس اور اجماع کو لیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اب جوتوں میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے، جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جوتوں کو دیکھ لے. اگر کوئی آدمی جوتوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، صحابہ کو نماز پڑھائی، اور نماز کے دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکال کر کے باہر ڈال دیے، جوتے نکال کے پھینک دیے. تو صحابہ کرام نے بھی اپنے سب لوگ جو ہے جوتے نکال کر کے پھینک دیے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ جوتے کیوں نکالے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتے نکال دیے، لہٰذا ہم بھی جوتے نکال کے ڈال دیے. یعنی کہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے نبی کی سنت کو دیکھنے کے بعد فوری عمل کرتے تھے. نماز پوری ہونے تک بھی وہ لوگ انتظار نہیں کرے کہ نبی یہ جوتے کیوں نکالے، کیا ہے کہ بعد میں پوچھیں گے، یہ بھی وہ لوگ جو ہے نہیں سوچے، فوراً جو ہے عمل کر لیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ میرے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، لہٰذا میں نکال کر کے پھینک دیا. تو یعنی اب جوتوں کو آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر جوتے میں نماز پڑھنا ہے تو جوتوں کو پہلے دیکھ لیں، اگر گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو اس جوتے میں نماز پڑھ لے، ورنہ وہ جوتوں کو نکال کے نماز پڑھے. اور پانی کے علاوہ جو چیز پاک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ مٹی. یہ قرآن حدیث سے تیمم کا ذکر قرآن میں آیا اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے.
تو مٹی جو ہے آدمی کو پاک کرتی ہے، گندگی سے پاک کرتی ہے۔ عورتیں اس وقت کیسی حیادار ہوتی تھیں، اور ایک صحابیہ کا ذکر ہے کہ ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ نیچے زمین کو لگتے تھے، زمین پہ لڑتے ہوئے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو میرے بال اس طرح سے۔ ایک اور روایت میں جو ہے چادر کا ذکر بھی آیا کہ چادر کو بھی جو ہے نیچے لٹکانے کا حکم ہوا ہے، سمجھ لیں۔ ایک بالش رکھ لے، ایک بالش لمبا رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر بعد میں پھر جو ہے پوچھا گیا ایک بالش سے بھی جو ہے ایک بالش لمبا رکھیں تو بھی جو ہے پیر وغیرہ دکھتے ہیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے ایک ہاتھ لمبا رکھ لیں، ایک ہاتھ لمبا چادر۔ اب وہ چادر کے سلسلے میں بھی روایت آئی کہ ہماری چادروں کو جب ہم چلتے ہیں تو راستے میں پڑی ہوئی گندگی اس کو لگ جاتی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اسی طرح یہ بال والی جو خاتون تھیں انہوں نے بھی سوال کیا کہ میرے بال اتنے لمبے ہیں کہ زمین پر لڑتے ہیں، تو اس کا کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پاک جگہ ہے، یعنی جہاں پر گندگی لگی اس کے بعد پاک جگہ ہے زمین میں؟ کہا ہاں، تو پھر جو ہے وہ گندگی، وہ پاک جگہ جو ہے اس گندگی کو پاک کر دے گی، یعنی مٹی پاک ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال اب یہ لگتی بول کے اب ہم جو ہے ٹخنوں کے اوپر نہیں پہننا خواتین، یہ نیچے پورا پیروں کو جو ہے ڈھانک کر کے جو ہے چلیں، یہ جو ہے اصلی پردہ ہے۔ برتن دھوتے وقت ایک بات بتائی جاتی کہ برتن دھوتے وقت جو ہے یا دھونے کے بعد جو ہے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے برتن دھونے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے یا پھر جو ہے کپڑے دھونے کے بعد کوئی اور کلمہ پڑھنا ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو ہم نہیں کریں۔ اور جنبی کو طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا چاہیے، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو جو ہے وہ مٹی سے تیمم کر لے۔ جنبی یعنی کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو دونوں جنبی ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے پانی سے دھو کر کے صاف کر دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے جنابت کے مسائل۔ جنابت مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ عورت مرد جب جو ہے میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو دونوں کے جسم ایک دوسرے سے ٹکرانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی کہ منی وغیرہ نکلے یا نہ نکلے۔ اسی طرح سے عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتا دیا۔ اور مزی آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ میں احادیث نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف مسئلے بتا رہا ہوں، لیکن یہ پورے احادیث کی روشنی میں ہے۔ اگر کسی کو جو ہے اس کا حوالہ اگر چاہتے ہیں تاکہ جو ہے میں ٹاپک کو جو ہے پورا کرنے کے لیے 3 کلاسوں میں کرنا ہے، اگر حدیثیں بھی پورا تفصیل سے اگر پڑھتے جاؤں گا تو ہم یہ پورا کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جب آدمی بیوی سے صحبت کرتا ہے، ایک مرتبہ صحبت کیا، اگر دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے پھر تو وہ بیچ میں وضو کر لے، ایک مرتبہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد میں پھر دوسری مرتبہ وہ صحبت کر سکتا ہے۔ بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ بیوی کے پاس جب جاتا ہے شوہر تو ایک دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، وہ دعا جو ہے آپ کو کرنا ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا کر کے جو ہے بیوی کے پاس جائے، سمجھیں؟ یہ ساری چیزیں، کیونکہ یہ دعا پڑھنے سے جو ہے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد دیں گے تو وہ انشاءاللہ نیک اور صالح ہوں گے۔ اسی طرح سے جب آدمی شادی ہوتی ہے
تو شادی ہونے کے بعد میں جو پہلی رات میں جب جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں مل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں. شوہر نماز پڑھائے گا اور بیوی اس کی مقتدی ہوں گی، یعنی بیوی جو ہے اپنے شوہر کے جو ہے اقتداء میں نماز پڑھے گی جماعت سے. جماعت کس طرح کھڑیں گے؟ شوہر آگے ہوگا اور بیوی پیچھے ہوگی، یہ نماز پڑھے. اور اس کے پیشانی کے، بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ کر کے ایک دعا ہوتی ہے، وہ دعا پڑھ کر کے یہ 2 رکعت نماز پڑھیں. اس کے بعد بیوی کے پاس جائیں تو انشاءاللہ شیطان ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بڑی فضیلت کی بات، بڑی اہمیت کی بات بتا رہا ہوں. تو اس کا جو ہے اہتمام کریں. اور غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے. ہاں، جب غسل جنابت کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ جب بھی آپ نیند سے اٹھیں تو پہلے جا کر کے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیں. کبھی بھی، یعنی کہ بیوی سے آپ ملو یا نہ ملو، عام آدمی بھی جو ہے رات میں سو کر کے اٹھتا ہے تو جو ہے جا کر کے اس کو پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں اس کی نیند کی حالت میں اس نے اپنے ہاتھ کہاں کہاں ڈال دیے تھے. تو لہٰذا ہاتھوں کو دھونا چاہیے. اب حالت جنابت میں، یعنی آدمی جو ہے جنابت کی حالت میں ہے تو وہ کسی سے مصافحہ کر سکتا ہے. مصافحہ کرنا جائز ہے اور جو ہے سلام دعا کرنا یہ جائز ہے. اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے. اور حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا یہ افضل ہے. یعنی جنابت کے بعد میں جو ہے آپ اچھی طرح سے ہاتھ دھو لے کر کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن وضو کر لیں گے تو یہ بہتر اور افضل ہے. اسی طرح سے جنوبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. جنوبی یعنی کہ آدمی جو ہے جنابت کی حالت میں ہے تو وہ آدمی مسجد سے، اگر کسی وجہ سے مسجد سے گزرنا ہے ضروری، تو وہ مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن وہاں پہ ٹھہرے گا نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، اور حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، لیکن قرآن کو نہیں پکڑیں گے. قرآن کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے قرآن کو نہیں پکڑیں گے. جنوبی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. جنوبی کو قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے اور نہ ہی کسی کو پڑھانا چاہیے، نہ خود پڑھنا چاہیے اور نہ کسی کو پڑھنا چاہیے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. پاک آدمی ہے، وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض علماء جو ہے اس کو منع کرتے ہیں. وہ بھی جو ہے پاک آدمی بھی جو ہے وضو سے ہی قرآن کو پڑھیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، حالت جنابت کے علاوہ. اور جنوبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو وضو کر لینا چاہیے. جنوبی یعنی جب آدمی میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تو اگر جب کا جب غسل کر لینا یہ بہتر ہے. اگر نہیں کر سکتے کم از کم وضو کر کے سوئیں اور صبح میں غسل کر لیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ دھو کر نماز کی طرح وضو فرما لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جنوبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے. جنوبی کے یعنی کہ وضو کر کے سونا افضل ہے، لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے وضو کر کے سونا یہ بہتر ہے. کتنا وقت کتنا ہوا؟ گھنٹہ ہو گیا. اب حیض اور نفاس کے مسائل دیکھیں گے. حیض و نفاس، حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے. حیض کے دن جو ہے جو ماہواری عورتوں کو آتی ہے اس کے دن مقرر نہیں ہے. کسی مہینے میں کم، کسی مہینے میں زیادہ ہو سکتے ہیں. اور حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں ہے کہ کسی مہینے میں دیر سے اور کسی مہینے میں جلدی شروع ہو سکتی ہے. اور مدت حیض یعنی حیض کی مدت ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہوتی ہے. کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 6-7 دن تک، کسی کو جو ہے 10 دن تک بھی جو ہے
حیض چلتے رہتا ہے، یہ الگ الگ عورتوں کو الگ الگ حساب سے ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو، ساری عورتوں کو جو ہے 3 دن ہی آئے یا 5 دن ہی آئے، مختلف جو ہے مدت کی ہوتی ہے۔ حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ حیض جو شروع ہوتا ہے عورتوں کو، بچی جب بالغ ہوتی ہے تو یہ مختلف ملکوں کے حساب سے، وہاں کے جو ہے ٹیمپریچر کے حساب سے، وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے جو ہے الگ الگ عمر میں شروع ہو سکتا ہے۔ کسی کو 9 سال میں، کسی کو 8 سال میں، کسی کو جو ہے 12-15 سال میں، کسی کو 16 سال میں شروع ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی جو ہے آج کل جو ہے، مثال کے طور پہ بچی 7 کلاس میں پڑھ رہی ہے یا 8 کلاس میں پڑھ رہی تو بھی جو ہے ان کو حیض شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے مختلف ملکوں کا الگ الگ حساب ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو۔ حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، یعنی حائضہ عورت کے لیے نماز معاف ہے۔ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، مردوں میں کسی کو معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت دی کہ جو ہے وہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھیں گے اور روزہ بھی نہیں رکھیں گے، لیکن روزہ بعد میں قضا کریں گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ بڑی سہولت اسلام نے عورتوں کو دی ہے، بڑا ہی جو ہے مہربانی عورتوں کے اوپر اسلام نے کی ہے۔ جب حیض آئے اور جب حیض ختم ہو کے الفاظ سے یہ امر واضح ہے کہ نہ تو حیض شروع ہونے کا وقت مقرر ہے، نہ ہی ایام حیض کی مدت مقرر ہے۔ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں۔ حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا اور ان کے ہاتھ کا پینا، اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند اپنے شوہر کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا اور جو ہے حائضہ کا جھوٹا کھانا، یہ سب جو ہے جائز ہے۔ کیونکہ پچھلے جو ہے جہالت کے دور میں، جاہلیت کے دور میں جو ہے یہود و نصارہ، ان کا عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت کو حیض آتا تو اس کو بالکل الگ رکھتے، اس کو ناپاک اور گندی سمجھتے، اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے جو ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے کہا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ پاک ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے آپ، اس کے ہاتھ سے پانی پی سکتے، اس کے جو ہے اس کو شوہر کو کنگھی کر سکتی، اور جو ہے دونوں میاں بیوی جو ہے آپس میں ایک بستر پہ سو سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صحبت نہیں کریں گے، لیکن جو ہے صحبت کے علاوہ سب کچھ آدمی کر سکتا ہے یہ حیض کی حالت میں۔ یہ نہیں کہ حیض ہو گیا تو بس اس کو الگ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ورنہ جو ہے سب، یہاں تک کہ ذکر اذکار بھی عورت کر سکتی ہے حیض کی حالت میں۔ ذکر بھی روزانہ کا جو صبح شام کے اذکار ہیں یا پھر جو دعائیں وغیرہ ہیں یہ سب کر سکتی ہے، یہاں تک کہ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے۔ قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ لگا کر نہیں پڑھے گی، جو زبانی ہے یاد ہے اس کو وہ پڑھ سکتی ہے، اور جو ہے غلاف میں پکڑ کر کے، کسی کپڑے میں پکڑ کے قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنے کا علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، کپڑے میں پکڑ کر کے، لیکن بغیر کپڑے کے قرآن کو نہیں پکڑے گی وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں سے پانی پیتے وہاں سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے وہیں پر منہ لگا کر کے پانی پیتے جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگا کر پانی پیتی تھی۔ یعنی کہ حائضہ کا جھوٹا بھی پاک ہے، سمجھیں، جھوٹا بھی پاک ہے، جھوٹا بھی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے، اور حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، مسلم کی روایت ہے۔ یعنی حائضہ اپنی بیوی اگر حائضہ ہے تو اس کے جو ہے پیروں پہ جو ہے سر رکھ کر کے لیٹ سکتے، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے، عورت کا بوسہ بھی لے سکتے، اگر عورت بیوی حیض کی حالت میں ہے تو اس کا جو ہے بوسہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی، سمجھے نا، اس کو مسلم نے روایت کیا۔
حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے، یعنی جس طرح سے یہود و نصارہ کرتے اس طرح سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حائض سے صحبت کرنا منع ہے، حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، صرف صحبت آپ نہیں کریں گے، باقی تمام جو ہے آپ امور کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حائضہ طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے، حج بھی جو ہے عورت کر سکتی ہے حیض کی حالت میں، سوائے طواف کے، کعبۃ اللہ کا طواف ایک نہیں کر سکتی، ورنہ سارے ارکان جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے، فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے، پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے، اور جو ہے جنبی بھی یعنی کہ جنابت کی حالت میں بھی میاں بیوی بغیر غسل کے وہ سحری کا کھانا کھا سکتی ہیں اور بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ اسی طرح سے کپڑے پر اگر حیض کے خون کا داغ لگ جائے، کپڑے پہ حیض کا خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ حیض کا خون اگر کپڑے میں لگا ہوا ہے تو اتنی دور تک اس کو دھو لے اور پھر جو ہے وہ اس میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے منی کا معاملہ ہے تو منی بھی اگر کپڑے میں لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لے، اب دھونے کے بعد میں بھی اگر اس کا نشان نظر آ رہا ہے باقی ہے تو بھی جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی سے پاک ہو گیا، اس کا نشان اگر نظر بھی آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر منی سوکھ گئی کپڑے میں تو اس کو جو ہے ناخن سے کھرچ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں اس طرح سے کھرچ کر کے بھی، کیونکہ اللہ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جو ہے منی کا جو ہے نشان میں نے دیکھا اور جو ہے اس کو میں نے جو ہے اپنے ناخن سے کھرچ دیا اور پھر اسی میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، یعنی پھر اس کو پانی سے دھونے کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ تو اس طرح سے یہ مسائل ذرا سننے میں اس کے ہیں، لیکن جو ہے بہت اچھا علم اس کا جو ہے ہمارے اندر آتا ہے۔ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی ہے۔ حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح تحلیل اور نیز دعا وغیرہ کرنا یہ جو ہے جائز ہے، یعنی کہ سب کچھ کر سکتی ہے، یعنی کہ جائے نماز پہ اگر حائضہ عورت بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے، اور جو ہے ہاتھ لگانا ہے تو اس کو جائے نماز کو ہاتھ لگا سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حیض کا خون یعنی عورت کو حیض آ گیا لیکن کپڑوں کو جن کپڑوں میں وہ تھی اس کپڑوں میں اگر حیض شروع ہو گیا لیکن کپڑوں کو حیض نہیں لگا، حیض کا خون نہیں لگا تو وہ کپڑے اس کے لیے پاک ہیں، وہ کپڑے پاک ہیں، وہ کپڑا نکال کر کے جو ہے بعد میں جو اس کو دھوئے بغیر اس میں نماز پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ حائضہ عورت ہے، اس کا دوپٹہ ہے، اب دوپٹے کو کیا گندگی لگ کے رہتی، کچھ نہیں نا، تو وہ دوپٹہ لے کر کے وہ چادر لے کر کے دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد یعنی حیض آ گیا اور اس کے بعد حیض ختم ہو گیا، پاکی حاصل کے لیے غسل کر لیے، اب اس کے بعد اگر خاکی یا زرد یعنی مٹیالہ اور زرد رنگ کا پانی اگر خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ حیض نہیں ہوتا بلکہ وہ کچھ اور چیز نکلتی ہے، اس سے جو ہے آپ کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجرت اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ حیض ختم ہو گیا تو آپ فوراً غسل کر لیں، یہ نہیں کہ مجھے اور ہیں چلو اور 2 دن نماز سے بچ سکتے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حیض کا خون بند ہو گیا آپ جو ہے غسل کر لیں، اگر آپ دیر کر رہے ہیں تو پھر وہ نمازیں آپ کو قضا کرنی چاہیے۔
مثال کے طور پہ آج خون بند ہو گیا، آپ جو ہے اس کو جو ہے نیگلیکشن کر رہے ہیں، ایک دو دن کے بعد چلو 2 دن کے بعد نہا لیں گے، 2 دن کے بعد شروع کر سکتے ہیں نماز، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی وجہ سے اگر آپ نے دیری کی ہے تو وہ 2 دن کی نمازیں آپ کو قضا کرنا پڑیں گی۔ اور حیض میں تاخیر نہیں کرنا اور جلدی بھی نہیں کرنا، چلو بھائی خون ابھی ذرا آ رہا ہے، چلو غسل کر لیں گے، یہ تھوڑا سا حیض کا کیا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں، اس میں جلدی بھی نہیں کریں اور جو ہے دیری بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اس وقت کی نماز قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے، یعنی نماز کی حالت میں ہی اگر صبح 1 رکعت اس کی ہو گئی، اگر اسی حالت میں اگر اس کو جو ہے اگر اسی حالت میں حیض شروع ہو گیا تو وہ نماز چھوڑ دے گی، لیکن وہ ایک نماز اس کو بعد میں قضا کرنا، کیونکہ نماز کا وقت آنے کے بعد میں ہوا تو لہٰذا اس کو بعد میں وہ نماز قضا کرے گی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو، البتہ جس نے 1 رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے کہ نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہو گئی ہے کہ نماز مغرب کی 1 رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے۔ وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اگر کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے کیسے صاف کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسے اچھی طرح کھرچنا ناخن سے، پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے، اس کے بعد اس میں پانی چھڑکے اور پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سے غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے۔ غسل کرنے سے حائضہ آ گئے تو غسل کرنے سے پہلے اس سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ، جتنے بھی دن ہو۔ اور حیض کے دوران صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار، اگر حیض کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے دوبر کے راستے میں صحبت کرے یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا۔ اتنی بڑی وعید ہے، جسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیض سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار 4 گرام سونا یا نصف دینار 2 گرام سونا صدقہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حائضہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو 1 دینار صدقہ ہے، اگر خون کی رنگت زرد ہو تو صحبت کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ حائضہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، البتہ ایک آیت توڑ کر پڑھ سکتی ہے۔ حائضہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے، اگر پکڑنا ضروری ہو تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیض میں ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے قرآن مجید لانے کے لیے، اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر لا دیتی تھی۔
یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ کپڑے میں پکڑ کر کے آپ کپڑے میں باندھ کے اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے کی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے